کچھ علم ضروری بھی ہے ہے جی، کچھ علم ضروری بھی ہے، کچھ نہ کچھ علم ضروری تو ہو۔ جو ضروری ہے وہ تو ضروری ہے، علم برا علم ہوتا ہے۔ علم میں یہ نہیں کہتا کہ ضروری نہیں ہے، مدعا بہت سارا علم جو ہے نا اس کی آپ کی زندگی میں استعمال نہیں ہے وہ ضروری، لیکن چونکہ آپ لوگوں کی زندگی ایسی ہے کہ آپ 25 سال تک تو آپ کو ہوش نہیں آنے دیتا تعلیم میں حاضر ہے، دور جدید کی تعلیم، کہ آپ ادھر لگے رہتے ہو پڑھنے کے لیے۔ آپ نے MBBS کی ہے، کتنے سال میں کر لیا ہوگا؟ 25 میں کیا 25 میں کیا تھا، 25 سال کے بعد پھر مطلب ازدواجیت کا علم حاصل کیا ہوگا، اس میں بھی مطلب آپ کو ٹائم نہیں ملا ہوگا، تو پھر یہ رہا آگے کیا اتنے واقعات ہیں۔ اس لیے وہ علم اب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کا علم بڑا ضروری ہے، لیکن کوئی آپ کی زندگی میں اب کیا سمجھ آئے گی بات؟ آپ واجب ہی بات کرو، اللہ کی بات کرو، اللہ کے امیر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کرو، اللہ کے امیر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو، اللہ کے حوالے سے کرو، بس اتنی سی بات ہے جو آپ کے کام ہو جائے گا، باقی سارے علم ہے، حالانکہ وہ بڑا ضروری علم ہے۔ لیکن قرآن پاک کی تفسیروں میں بے شمار واقعات لکھے گئے ہیں، سیاسی بھی غیر سیاسی بھی واقعات، ضروری بھی غیر ضروری بھی، اس سے بچ جاؤ، اتنی کوئی بات نہیں ہے۔ بات آسان سی بات ہے، مسلمانوں نے عظمت کی تاریخ لکھی ہے، مسلمانوں کی تاریخ بڑی اعلیٰ ہے، کون سی تاریخ؟ گریٹ پاورفل مسلم نیشن، غازی، غزنوی، غوری، بابر، ہم بڑے بڑے فاتحین ہیں۔ اب اچھی تاریخ ہے، کتنی تاریخ ہے، ہندو کو آ کے رکھ دیا، سومناتھ اڑا کے رکھ دیا، یہ تاریخ اچھی ہے۔ اس تاریخ کے بعد اگر فعال ڈھاکہ آپ کا ہو جاتا ہے تو بس کرو تاریخ کو۔ آپ علم پھر پاتے جا رہے ہیں کہ محمد بن قاسم آیا تو اس نے آگے رکھ دیا تھا، یہ کر دیا تھا، سندھ فتح کر دیا تھا، کر دیا۔ آپ تو مسلمانوں کو بتاؤ کہ تسی انسان بنو، مطلب یہ آپ نے بہادری کی تاریخ جو ہے کسی اتنے بڑے واقعہ کے بعد آپ کیسے پڑھاؤ گے؟ پاکستان کے مطلب بہادر زمانوں کے بھٹو مرحوم کو، شہید مرحوم کو، بھٹو کے دور کا پھر درخشاں کرنا ہے، ہم نے چمکانا ہے، پھر درمیان میں پھر آگے لکھنا ہے کہ اس میں اس پاکستان کو انڈیپینڈنٹ موقع، یہ بڑی خوبی کی بات تھی، اس پاکستان کو ہم نے بنگلہ دیش مان لیا، یہ بھٹو نے کارنامہ کیا اور خوبصورت کارنامہ کیا، ورنہ بنگلہ دیش کہاں سے داد جاتا کرتا؟ جو چاہے آپ کا اس نے کرسمس آج کرے، پاگل تو نہیں ہوتا، اسی پاگل تو نہیں ہے۔ آپ نہیں بات سمجھ رہے کہ مدعا یہ ہے کہ پھر بھٹو کے کارناموں کے اندر یہ کارنامہ پھر آ جائے گا کہ اس نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر دیا، پھر اور واقعات آ جائیں گے۔ پچھلے دور کو اس طرح اجاگر کرو جو آپ کے حال کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، کہ یہ خیرات خیام کے ساتھ، جان کے ساتھ، ورنہ خرابی ہو جائے۔ اب یہ لگے ہوئے نا لوگ پچھلے دوروں کو ریوائو کرنے کے لیے، وہ پورا زیادہ صاحب کے بدلے میں شہید ثابت کریں گے، ان کو شہید ثابت کریں گے، پتہ نہیں کون شہید ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ایک شہید سے گزارا نہیں ہوتا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، کافی نہیں آپ کے لیے؟ آپ شہیدوں کی کوئی فوج ہونا نہیں، آپ تو اب بیوقوف لوگ، پھر اب شہیدوں کے بدلے میں دیکھا کوئی اور شہید، ایک اور شہید، ایک اور شہید۔ تو مدعا یہ ہے کہ یہ پاکستان کی عظیم تاریخ، سرمایہ ہے، ایمان ہے، مجاہدین کی تاریخ ہے۔ پھر 1 لاکھ آدمی گرفتار ہو جاتا ہے ہندوستان کے زمانے میں، جب تک آپ اس کو واقعہ کو ڈیلیٹ نہیں کرتے ہسٹری سے، تو بہادری کی باتیں چھوڑو نا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم کتنا ہے چاہیے جس سے آپ کا کاروبار دے لیں۔ کاروبار آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا کاروبار ہے، کہ مسلمان جو ہے وہ کون سی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کون سی وہ چیز ہے جس سے اسلحے کی کمی پوری کرو گے، کون سی وہ چیز ہے جس سے پیسے کی کمی پوری کرو گے، کون سی وہ چیز ہے کہ آپ پسماندگی دور کرو گے۔ اب اگر ترقی کے ساتھ پوری کریں گے ہم، تو ترقی سے جو 100 سال آگے قوم ہے، آپ 100 سال بعد پھر وہ آگے ہوگی۔ کوئی چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے نا، کہ جس سے آپ کوئی ایسا واقعہ آپ کا درد ہو جائے کہ سارے ہی قرضے ادا ہو جائیں۔ کچھ اصلی چیز آپ کے پاس روحانیت، اسی طرف آپ جاتے نہیں ہو۔ آپ کہتے ہیں ان کو انہی اصلے سے ماریں گے، آپ کو ٹینک دے گا امریکہ، کون سا والا جس سے امریکہ کو نقصان ہو، کبھی دے گا؟ اس کے لیے بیکار
عامرہ میں یہودیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ کو حوصلہ دے گا؟ پاگل ہے. پھر مسلمان ہوتے سر لوگ کہتے عام کا فرض پورا کرتی. اگر یہی فرض ہے کہنا تو میرے فرض پورے ہیں سارے کے، اور اگر کرنا ہے تو پھر کارکن بتاؤ. پھر امامت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم نے کہا کہ مسلمان ہو جا، اگر وہ نہیں ہوتا تو اسے معذور کر دو، اور اگر معذور نہیں کر تم نے ریکویسٹ کی ہے مسلمان ہونے کے لیے اور ریکویسٹ نامنظور ہو گئی ہے. اور اب تو یہ میں بھی کر سکتا تھا، امام ہمارا کیوں مطلب اس میں آیا دخل دیا؟ یہ تو معمولی سے آدمی بھی کر سکتے ہیں کہ آپ خط لکھ دو، وہ خط نہیں منظور ہوا کوئی بات نہیں، کہ ریاض میں لکھا خط مانے نہ مانے، اتنے بڑے امام کا خط لکھو واپس آ جائے گا، کام نہ بنے تو اچھی بات نہیں ہوتی نا. اس لیے ذرا دھیان کرو مسلمانوں، اصلی طاقت کا سر چشمہ جو آپ کے پاس ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اصلی حکومت حاصل کرو. حکومت کیا ہے؟ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ للہ جنود السماوات والارض، ایک لفظ ہے، اللہ کے لیے ہیں لشکر زمین و آسمان کے. کتنے لشکر ہیں؟ وہ بڑے لشکر ہیں کے بعد، اور وہ دیتا بھی ہے للہ جنود السماوات والارض. اور اللہ کو ہم مانتے بھی ہیں، اتفاق کی بات. اللہ کے پسندیدہ دین میں ہم ہیں جتنے کچھ ہیں. لشکر ہمارے، اللہ ہمارا، شکست بھی ہماری. سمتھنگ رانگ سمویئر، کہیں نہ کہیں غلطی ہے. یا تو اللہ نے ہمیں قبول نہیں کیا، آپس میں بات کر رہے ہیں، ابھی اللہ سے بات نہیں کی، یا اس نے قبول نہیں کیا یا ہم نے اللہ کو قبول نہیں کیا. یا ہم اللہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہماری سماجی ضرورت ہے، سیاسی ضرورت ہے. اللہ ہماری ذاتی ضرورت ابھی بنا نہیں ہے. اللہ اس کی ضرورت بنتا ہے جو بہت ہی ابتلا میں ہو. ورنہ اللہ کی اگر آپ کے ساتھ تعلق ہو جائے اور آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے، آپ دیکھو کہ خالی ایک پیغمبر کو پیدا کرتا ہے، آج تک کلمہ پڑھی جا رہے ہیں دنیا ساری. یہ تو اللہ کی بدلے میں اللہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے زندگی میں. تو زندگی میں مرنے کے بعد، وصال کے بعد، آج تک نعت کہتے جا رہے ہیں لوگ حضور پاک کی شان میں، ہندو میں کہتے جا رہے ہیں. اور آج تک ہر لوگ بدلے کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں. کسی نے دیکھا نہیں حضور پاک کو، کلمہ ہی کلمہ ہے. یہ تو ہوئی نا بات کہ بارہ پانا اللہ کا ذکر. قرآن کو ہم نے بات چینج کرنا چاہا، چینج نہیں ہوا. یہ بھی ہوئی اللہ کی بات تھی. تو مسلمانوں کو میں سرفراز کروں گا، پھر مسلمانوں کے اوپر عرفات ہے کہ مسلمان یہ نہیں ہے. پھر لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی سرفراز کو مسلمان کر دے. وہ یہ غور والی بات ہے. یا تو آپ کو سرفراز کرے تو یا جو سرفراز ہیں ان کو کلمہ پڑھا دے. چین والے کلمہ پڑھ جاتے تمہیں پوچھنا نہیں ہے، کہتے وہ اصل مسلمان ہے. اور یہ کہتا ہے درمیان میں کسی زمانے میں اسلام مسلمان چلاتے تھے، یوں کاٹ دو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں قوم بدل دیتا ہوں. اس لیے آپ لوگ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ آپ کا ہے ہی صحیح کہ نہیں ہے. حفظہ کہ اسے قبول بھی کیا کہ نہیں کیا. قوت ضرور ہے اس کے پاس جو اللہ کے ماننے والا ہے، اللہ کے لشکروں کو ماننے والا ہے. یہ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ماننے والا کو ضروری ضرورت ہی کرتا جائے. دھیان کرو آپ لوگ، سمجھو، علم کو حاصل کرو. دعا کرتے ہیں، حضور پاک نے دعا فرمائی تھی، یہ دعا کیا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے اس علم کے بارے میں جو نفع نہ دے. کس علم کے بارے میں؟ جو نفع نہ دے. علم نافع، علم کون سا ہونا چاہیے؟ جو نافع ہو، جو مجھے نفع دے. اگر کسی کلمہ میں سے پوچھ لیا منکر نکیر نے تو کلمے کا علم ہونا چاہیے. وہاں جا کے انگریزی نہیں سنا سکتے. جب منکر لکھے ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو، کیا حال چال ہے آپ کا، سوال جائے ہو کہ بھیا آپ کتنے سے من دینوں کا، اتنا آرام سے بات کر کیا کہتے جا رہے من دینوں کا. کہتے کوئی ترجمہ کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہ یہ دین والی بات جو ہے ادھر اٹھا کے بتائیں گے. فی الحال تو بتا کہ کون سی مطلب یہ ویڈیو کون سی نمبر 1 سے آ رہی ہے پاکستان سے. نہیں آنسر یہ نہیں چلے گا. اچھا چلے گا کیا؟ من دین کا، اس کا جواب ہونا چاہیے. من ربوں کا جواب ہونا چاہیے. جو کچھ اللہ نے بتایا اس میں چلنا چاہیے. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر ڈالو. اتنا علم چاہیے، بس لمبا علم چاہیے.